بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّهِ چلو پڑھ بیان أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّ هَذَا الرَّجُلُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفعول بہی کی بحث چل رہی ہے۔ مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا جائز بھی ہے، واجب بھی ہے۔ پھر واجب ایک ہے سماعی اور 3 مقام ہیں قیاسی۔ ان میں سے جو پہلا مقام ہے کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، اس مفعول بہی کا نام ہے منادا۔ جی اب اس منادا کے متعلق اصل میں یہ ابن عجب علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق یہ مفعول بہی ہے۔ کون؟ منادا۔ تو اس کی چونکہ اپنی ایک باس ہے، مسائل ہیں، تو وہ سارے بیان ہو رہے ہیں کس کے؟ منادا۔ توجہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس اسم کو منادا بنا رہے ہیں وہ پہلے معرف باللام ہے۔ پہلے معرف باللام ہے۔ جب معرف باللام کو منادا بنائیں تو اس وقت حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان ایو یا ہاذا یا ایو ہاذا کا فاصلہ لاتے ہیں۔ جب اکیلا ایو ہوتا ہے تو ڈر جاندہ ہے، ان کے نال ہاتھ تنبیہ دی بھی لائی دیئے جی میں دو میں رل کے اتھے گزارا کرے جی ہاسٹلے جی، سمجھے یہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس اسم کو منادا بنا رہے ہیں وہ معرف باللام ہے، تو جب اس کو منادا بنانا ہے تو حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان واسطہ لانا ہے۔ وہ واسطہ ہے ایو کا، جس کے ساتھ ہا تنبیہ کی جوڑیں گے تو ایو ہا ہو جائے گا، یا واسطہ ہے ہاذا کا، یا دونوں کو جمع کریں گے ایو ہاذا، ایو مثلاً الرجل، مثلاً اے آندہ پہلے پچھلی گل تے خوال بھول جانی نے جی، جس اسم کو منادا بنایا جا رہا ہے وہ معرف باللام ہے، تو حرف ندا داخل کرنے سے پہلے اس معرف باللام کے اوپر ایو داخل کریں گے، اس کے ساتھ ہاتھ تنبیہ کی یا ہاذا یا ایو ہاذا، آنکھ میں ایک باری اس اسم کو منادا بنا رہے ہیں وہ ہے معرف باللام، تو حرف ندا اور منادا کے حرف ندا اور اسی سے معرف باللام کے درمیان حرف ندا اور اس معرف باللام کے درمیان واسطہ لائیں گے ایو کا، جس کے ساتھ ہاتھ تنبیہ کی ہوگی، یا ہاذا کا، یا دونوں کا اکٹھا یعنی ایو ہاذا کا۔ ایو ہاذا۔ اچھا جی، اب اس کی مثال الرجل کی الرجل معرف باللام ہے، ہم اس کو منادا بنانا چاہتے ہیں، یا اندے سامنے کی تیسا کہ میں نیڑے نہ کھڑے جے کرانٹے، تو پھر درمیان میں واسطہ لے ایو ہاذا، ایو ہاذا بن گیا یا ایو الرجلو یا ہاذا الرجلو یا ایو ہاذا الرجلو، جیسے اس پر حرف ندا داخل کیا، یہ معرف باللام ہے، تو جب ہم نے اس کے اوپر حرف ندا داخل کیا تو درمیان میں واسطہ لائے ایو ہا کا، ہاذا کا، یا ایو ہاذا کا، آنکھ میں نکیا کیا جیسے الرجل یہ معرف باللام ہے، جب اس پر ہم نے حرف ندا داخل کیا تو درمیان میں واسطہ لائے ایو ہا کا، تو بن گیا یا ایو الرجل، یا ہاذا کا واسطہ لائے تو بن گیا یا ہاذا الرجل، یا ایو ہاذا کا واسطہ لائے تو بن گیا یا ایو ہاذا الرجل۔ کو سمجھ لگی؟ وَإِذَا نُودِيَ، سوال ہے، بے نستور جواب لکھا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ جب معرف باللام کو منادا بنا لیا جائے تو پھر درمیان میں واسطہ لائیں گے. تو جب منادا بن گیا تب واسطہ لانے کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ جی کیا کہ جی سوال ہے کہ اذا ہے اذا جب معرف باللام کو منادا بنا لیا جائے تو پھر درمیان میں واسطہ لانا. حالانکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ جواب دیا ہے بھی قرآن پڑھتے رہندے ہو اذا تو مراد ہوندا ہے کئی باری ارادہ. اذا قرأت القرآن اے اذا اردت ارادہ قراءت القرآن جب ارادہ کرے تو یہاں بھی یہ مراد ہے کہ جب تم معرف باللام کو منادا بنانے کا ارادہ کرو تو درمیان میں یہ واسطہ لانا. کیا کہ جواب یہ ہے تو آنکھ بھی آنکھ جواب یہ ہے کہ یہاں کہ وَإِذَا نُودِيَ جب او ویسا نو دیا نہیں بس. جواب یہ ہے کہ یہاں مراد ہے جب منادا معرف باللام کو منادا بنانے کا ارادہ کریں. جب باللام کو منادا بنانے کا ارادہ کریں تو اس وقت درمیان میں واسطہ لانا ہے. تو قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے جی. اور جب منادا بنایا جائے انہوں نے مانا کرنا جب ندا دی جائے تو اونچا سے نہیں بڑھنی ترجمے دے مانا کی کرنا ہے اور جب منادا بنایا جائے معرف باللام کو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل یعنی درمیان میں لائیں گے ایو کو ہا تنبیہ کے ساتھ اور یا حاضر رجل یعنی درمیان میں ہا لکھا بتوسط حاضا اور یا ایو حاضر رجل او مرشدی سن یعنی بتوسط ایون تے حاضا کٹھے ایون تے پس رجل الرجل یہ ترکیب کی بنے گا ذرا دھیان کریں جی. یہ ایو ہر رجل حاضر رجل ایو حاضر رجل میں یہ جو معرف باللام ہے یہ صفت بنے گا کس کی؟ حاضا کی. جی سنیو گل حاضا اے جڑا ایو حاضا ہے اندے وچ حاضا صفت ہے ایون کی تے جتھے کلا ہے اوتھے الرجل صفت حاضا دی تے پہلی صورت وچ الرجل صفت ایو دی ایو بن گیا رجل بن گیا الرجل صفت تے پہلا بن گیا موصوف انہوں پکانا اگلا مسئلہ لوڑ ہے جی. تو کیوں لے مشارکت اسم الاشارہ ایون کے ساتھ ابہام میں بلکہ ایون جو ہے وہ ابہام میں زیادہ بنسبت حاضا کے اسم ابہام زیادہ ہے کیونکہ حاضا تو واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے ایون مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سارے دا معنی دیندا. کون ایون دسیا سی اوتھے جی او جس زمانے چ نکے نکے ہوندے س. چلو جی ہاں جی اگے جی من کرو. اور جب منادا بنایا جائے معرف باللام کو تو کہا جائے گا یا آرام نال یا ایھا الرجل اور یا حاضر رجل اور یا ایھا حاضر رجل جی والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء. بس اچھا جی یہ جو الرجل ہے کیا ہے؟ الرجل ہے یہ بن گیا صفت یہ بن گیا منادا تو بن گیا پھر ایو حاضا ایو حاضا یہ کیا بن گیا اس کی؟ یہ صفت بن گیا. تو صفت کا تو پیچھے قانون پڑھ چکے ہو صفت کو لفظ کے تابع بھی کر سکتے ہیں اور محل کے تابع بھی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ پڑھیں گے یا ایو ہر راجو لو بھی ٹھیک ہے تو یا ایو ہر راجو لا بھی ٹھیک ہے حالانکہ صرف یا ایو ہر رجو لو ٹھیک ہے. تو یہ صفت ہے دو صورتیں جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا باب خود. ہاں سوال ہے کہ الرجل
الرجل یہ صفت یہ ہے، ترکیب میں صفت بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے تو ان صفت کی ایوہا کی تو ایوہا بن گیا منادا میں دسیا نہیں جی ہوں جی صفت تو یہ بن گیا تابع. تو پہلا جو ہے نا ایوہا ہاذا ایوہازا اے منادا اے مفرد معرفہ اے مبنی بر ضم ہے. اس کی جو صفت تابع ہے نا صفت تابع صفت اس کا اعراب لفظ کے تابع بھی ہو سکتا ہے اور محل کے تابع بھی. تو پھر یہ دو طرح ہوگا. حالانکہ صرف یہ صرف مورب مرفوع ہے، صرف مورب مرفوع ہے. الرجل اس کا بابے نے جواب دیا ہے کہ التزام کیا ہے نحویوں نے الرجل کے رفع کا، التزام کیا ہے نحویوں نے الرجل کے رفع کا کہ اس میں یہ جو اسم معرف باللام کو منادہ بنائیں گے واسطے لائیں گے تو یہ جو معرف باللام ہے یہ مورب مرفوع ہوگا. کیا ہوگا؟ مورب مرفوع ہوگا، بس مبنی نہیں ہوگا، مورب مرفوع ہوگا. ہاں جی کیا کہ جی التزام کیا ہے نحویوں نے. علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو معرف باللام ہے نا تو بظاہر صفت بن رہا ہے ایوہا کی ہاذا کی ایوہازا کی. یہ نحویوں نے التزام کیا ہے کہ یہ صرف مورب مرفوع ہوگا، یہ صرف مورب مرفوع ہوگا. وجہ کی ہے جی کو بچوں ان کو چاہ پہ آئیے جی. جواب دیا ہے کہ اصل میں مقصود بن ندا یہی تھا. اصل میں مقصود بن ندا یہی تھا. اس سے نو اس حد مارنا سی تو یا کیسی ویسی دو آلے تعریف کٹھے ہو جاؤں، دو آلے تعریف کٹھے ہو جاؤں. میں بھی نکرے نو معرفہ کرنے واسطے تے الفلام بھی نکرے نو معرفہ کرنے تے وچ واسطہ لے آندا ہے تے اصل تے معرف اصل منادہ کون ہے؟ وہی معرف باللام ہے. اے شاباش جی سمجھائیے. تو چونکہ اصل منادہ وہی ہے تو گویا حرف ندا اسی پر ہے. اب یہ ہونا چاہیے تھا مبنی بر ضم. مبنی بر ضم اس واسطے نہیں کہ یہاں تھوڑی پیچھے رہ گئی یا پیچھے رہ گئی، اس ٹاپ تو پیچھے رہے گی. اس واسطے جو یا خود آتی تو اس کے اوپر کیا آنا تھا؟ ضمہ آنا تھا. اب مورب ہوا ہے تو وہی ضمہ آئے گا، یعنی کیا ہوگا؟ مورب مرفوع ہوگا. مورب ہاں جی شابہ کیا کہ جی رفع کا التزام اس وجہ سے کیا ہے کہ مقصود بن ندا جو ہے لأنہ رجل جو ہے یہی مقصود بن ندا ہے. واسطہ اس وجہ سے درمیان میں لایا کہ دو آلے تعریف دو آلے تعریف جمع ہو رہے تھے تو درمیان میں واسطہ لائیں. تو چونکہ مقصود تو یہی ہے اس لیے اب مبنی تو ہو نہیں سکتا چونکہ درمیان میں واسطہ آ گیا. اور مبنی ہوتا تو جس حرکت پر مبنی ہونا تھا اسی حرکت پر آپ مورب بنا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ ضمہ تھا. لہذا یہ مورب مرفوع یہ مورب مرفوع ہوگا. گل سمجھی او پلاؤ بھی ادھر ویک بار آشیت التزم النحات رفع الرجل فی مثل یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل. اگرچہ یہ الرجل صفت ہے اور صفت کا حق تے جواز الوجہ ہے. ایک کیوں ایک بنے ہیں جی؟ وجہ سن اس لیے کہ رجلی تو مقصود اصلی ہے کس کے ساتھ؟ نہ کہ ایو اور اسم اشارہ ہاذا بلکہ وہ تو دونوں وسیلہ رجل کی ندا کے لیے. سنیں آندے نے ویکھو وسیلہ نے دلیل دیندے جو وسیلے تھے اس لیے کہ تو دیکھتا ہے کہ اگر الرجل کو حذف کر دیں تو کلا یا ایوہا یا ہاذا یا ایوہازا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. ندا باطل ہو جائے گی، ندا باطل ہو جائے گی. سمجھیا؟ اور اگر حذف کر دے تو کس کو؟ صفت کو. ہاں تو نہیں باطل ہوگی. حالانکہ صفت کو باطل حذف کرے نا صفت کو تو ندا باطل وہ مثال دین کے بابے بھی سمجھئی. یا زید الکریم الکریم اگر الکریم کو حذف کر دے تو ندا باقی ہے، ندا باقی تو یہاں تو ندا باطل ہو جاتی ہے. بس اچھا جی پھر یہ ہے کہ بس التزام کیا ہے الرجل کے رفع کا تنبیہ کرتے ہوئے اس پر کہ حقیقتاً منادہ یہی ہے. اگرچہ ایون کی بظاہر یہ صفت بن رہا ہے، ہاذا کی صفت ہے، لیکن حقیقت میں منادہ یہی ہے. سمجھیو گل اے بجائی. اور التزام کیا نحویوں نے الرجل کے رفع کا، یعنی اے مورب مرفوع ہے مولوی جی. مورب مرفوع ہے
بے معرف باللام بنے منادا جی وچ آوندا ہے واسطہ اے جڑا منادا ہے اے مورب ہوندا ہے تے مرفوع ہوندا ہے گل ہے پھر دلیلاں بعد دی گل ہے اے کی ہوندا ہے مورب مرفوع ہوندا ہے بے مورب ہے تے مرفوع ہے جی اے گل ہے جی اور التزام کیا نحویوں نے اور التزام کیا ہے نحوی نے الرجل کے رفع کا الرجل کے رفع کا اس لیے کہ الرجل ہی تو مقصود بن ندا ہے الرجل ہی تو مقصود بن ندا ہے شاباش جی شاباش التزام کیا ہے نحویوں نے الرجل کے رفع کا اس لیے کہ الرجل ہی مقصود بن ندا ہے اور شاباش التزام کیا ہے نحویوں نے الرجل کے رفع کا اس لیے کہ الرجل ہی تو مقصود بن ندا ہے اگے جی وتوابعه لأنها توابع معرب بس یہ جو معرف باللام ہے جی یہ جو اور باللام ہے معرف باللام یہ مورب مرفوع ہے جی یہ کیا ہے مورب مرفوع ہے تو مورب کا جو تابع ہوتا ہے وہ لفظ کے تابع ہوتا جی ہے مورب مورب کا کا جو تابع ہوتا ہے وہ لفظ کے تابع ہوتا ہے لہذا اس کا جو تابع ہوگا وہ بھی مورب مورب مرفوع مرفوع ہوگا وہ بھی مورب مرفوع ہوگا کیا کہ جی یہ جو معرف یہ باللام جو ہے منادا معرف باللام ہے یہ چونکہ یہ مورب مرفوع ہے یہ مورب مرفوع ہے تو تو اس کا جو مورب کا تابع جو ہوگا تابع ہوتا ہے وہ مورب لفظ کا کے جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے لفظ کے اور تابع ہوتا مبنی ہے کے تابع بعض کو محل کے تابع کرنا تو پڑتا اس ہے کا جو تابع ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا وہ بھی مورب مرفوع ہوگا وہ بھی مورب مرفوع ہوگا پھر اس کا جو اس کا جو تابع ہوگا وہ لفظ کے تابع ہوگا کیونکہ چونکہ یہ مورب مرفوع ہے تو مورب لہذا کا جو- تابع اس کا بھی کیا ہوگا مورب مرفوع ہوگا اے شاباش تو یا ایھا الرجل کا جو تابع ہوگا وہ بھی مورب مرفوع ہوگا مورب مرفوع ہوگا اچھا جی اور الرجل کے توابع الرجل کے توابع کیا مطلب ہے خود رو اند عطفی رجل تے التزام کیا نحویوں نے الرجل کے رفع کا اور الرجل کے توابع کے رفع کا سنیں جی جی کیوں اس لیے کہ وہ توابع اس لیے کہ وہ توابع مورب کے توابع ہیں مورب کے توابع وہ مورب مرفوع ہے تو مورب دا تابع کندے تابع ہوندا لفظ دے تابع تابع ہوندا ہے لہذا نہ تابع بھی کی ہوے گا مورب مرفوع ہوئے گا اے مطلب ہاں جی اور الرجل کے توابع اس لیے کہ الرجل کہ توابع الرجل کے توابع مورب کے توابع ہیں مورب کے توابع ہے جی اور الرجل کے توابع اس لیے کہ الرجل کے توابع مورب کے توابع ہیں او وے خود رو حاشیہ نظر آندا بھی جی او مجرور جی معطوفی الرجل پر جی یعنی التزام کیا نحویوں نے الرجل کے توابع کے رفع کا مفردہ ہوں یا اضافہ ہوں مثلا یا ایھا الرجل الکریم جی ایک ہی ہے مفرد جی مفرد ہے یا ایھا الرجل صاحب الفرس ہے مضاف ہے سنیا جی اے لفظ دے تابع نے جی تے الکریم تے صاحب الفرس جی سمجھ آ رہی ہے اے شاباش جی اگے جی وقالوا یا اللہ سوال ہے اس کا جواب جی کی سوال ہے اس کا جواب سوال اور اس کا جواب جواب ہے جی سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو جب معرف باللام کو منادا بنائیں گے جیسا کہ یا ایھا الرجل تو درمیان میں واسطہ لائیں گے اس میں جلالت اللہ یہ معرف باللام ہے تو جب اس پر حرف ندا آئے تو پھر درمیان میں ایھا کا واسطہ ہونا چاہیے حالانکہ یہاں واسطہ کوئی نہیں یا اللہ ہو کہتے ہیں انج کیوں ہے ارشاد سوال ہے کہ جب معرف باللام کو منادہ بنایا جائے تو اس وقت درمیان میں واسطہ لگاتے ہیں اور اسم جلالت شریف یہ معرف ہے معرف باللام ہے اس پر جب داخل کرتے ہیں تو قانون کے مطابق درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے حالانکہ یہاں نہیں ہے کس طرح پڑھتے ہیں یا اللہ تو یہاں کیوں نہیں اس قانون پر عمل کیا جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں جلالت اس قانون سے مستثنا ہے کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں جلالت اس قانون سے مستثنا ہے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں جلالت اس قانون سے مستثنا ہے کہ نحویوں نے فرمایا ہے کہ یا اللہ خاص کر کے
ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਯਾ ਅਯੁ ਹਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਵੇ ਜੀ کہ کون نہیں ہے یا رسول نہیں بلکہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی ہے کہ کون نہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہے کہ کوئی نہیں اللہ ٹھیک ہے ہن دیکھو ادھر حاشیہ جواب سمجھ آ گیا اور سوال جواب ہیں جی تے جواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ محض کہا جاتا ہے یا اللہ نظر آ رہا ہے اور نہیں کہا جاتا یا ایھا اللہ وجہ یا اس لیے کہ لام اللہ لام وہ لام جو اس میں جلالت میں ہے وہ تعریف کا ہے نہیں بلکہ وہ حرف اصلی کا عوض ہے جو الہن کا حمزہ تھا اور ایک تحقیق پڑھی ساجے کوئی گل پچھلی یاد بھی رکھیا کرو اے ہوندا عوض ہے تے الف لام عوضی ہو گیا کی ہو گیا عوضی ہو گیا ایک جواب یا اس لیے کہ اے جڑا نا ایھا تے ہاذا اے اسماء مبہمات وچوں نے کی نے اسماء مبہمات وچوں ہیں تے شرعی اجازت نہیں اللہ دی ذات تے مبہم لفظ بولیا جائے اللہ دی ذات تے مبہم لفظ بولیا جائے کیونکہ ایھا تو مراد انج ہی ہونا ہے نا تو اس واسطے جڑا ہے نا یہ دو جواب دے بھی یا اے کہ الف لام جڑا ہے تعریف دا نہیں چونکہ عوضی ہے یا اے کہ اے نے ایھا تے ہاذا کس واسطے نے ابہام واسطے نے پڑھے نہیں ہوتے جی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء مبہمہ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے اس لیے درمیان میں یہ واسطہ نہیں آتا تو لہٰذا اس میں جلالت پر جب حرف ندا آئے گا تو پھر درمیان میں واسطہ نہیں آئے گا تو یا اللہ کی یا اللہ یا اللہ اور کہا ہے نحویوں نے یا اللہ خاص کر کے جی اور کہا ہے نحویوں نے یا اللہ خاص کر کے وَلَا کا مسئلہ جی ابن عاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں یا تیم و تیم عدی نا اس میں جو پہلا تیم ہے اس کو آپ یا تیم و پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے یا تیمہ پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا تو تیمہ ہی ہے لیکن پہلے کو ضمہ دینا بھی ٹھیک ہے اور فتح دینا بھی مبنی بر ضم بنانا بھی ٹھیک ہے اور مبنی بر مورب منصوب بنانا بھی ٹھیک ہے کیا بنانا مورب منصوب نصب جڑی ہے مور باندھی ہوندی ہے چڑیاں دا دھیان کرا کرو جی اس کو مبنی بر ضم بنانا بھی ٹھیک ہے اور مورب منصوب بنانا بھی ٹھیک ہے اور جی بزرگوں مثل تو مراد کی تے مینوں کی تسی جانو تہاڈا کم جانے موشیاں دا ہو رہا تانوں دسنا وا جی یہ تو بابے دی مراد کی ہے بابے دی اچھا جی توجہ فرما ہے او علم جان اس بات کو انا لاکا جی جائز ہے تیرے لیے یہ تو مراد کیوں جائز ہے تیرے لیے منادہ میں اذا کررا جب کہ تکرار کیا جائے منادے کو منادے کے لفظ کے ساتھ ان دا تکرار یعنی تاکید لفظی تے اے جڑا تکرار کیتا ہے تے اگے مضاف اے جڑا پہلا ہے نا پہلا یہ مضاف بھی ہو اس میں آخر کی طرف کس کی طرف اس میں آخر کی طرف ہن اے یا تیمو ہے نا اے مضاف عدی والا کیے عدی والا تے ایندا کی اینو اسا کیتا ہے تکرار یا تیمو تیما عدین اے مراد بھائی منادہ ہوئے کی ہوئے منادہ ہوئے او اگے مضاف ہے کسی والا تے اس منادے دا تکرار کر دئیے تکرار لفظی تاکید لفظی کی کر دیئے تاکید لفظی کر دیئے اے مراد مثل یا تیم و تیم آدی جی سمجھ آ رہی ہے منادہ کی ہے مضاف تو ان دا کی کر دیئے تکرار کرتا ہے تاکید لفظی ان دا تاکید لفظی کر دیئے تو ان دے پہ جڑا منادہ ہے نا اس نو مبنی بر ضم بنانا بھی ٹھیک ہے اور مورب منصوب پڑھنا بھی ٹھیک ہے بنانا بھی ٹھیک ہے اس کو مبنی بر ضم بنانا بھی ٹھیک ہے اور مورب منصوب بنانا بھی ٹھیک ہے مطلب ہے منادہ ہے جی وہ مضاف ہے ان دی تاکید لفظی لے آندی ہے پھر اس کو مضاف کیا ہے آگے مضاف الیہ ہے تو یہ جو منادہ ہے یہ جو منادہ ہے
اس کو مبنی بر ضم بنانا یہ بھی ٹھیک ہے، اور مورب منصوب بنائیں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. جی لیکن جو اگلا ہے نا دوسرا جی وہ صرف مورب منصوب ہے، وہ صرف مورب منصوب، وہ جو تاکید لفظی ہے وہ صرف مورب منصوب ہی ہوگا. اے ذرا دھیان کرے جی ہن ویکھو ادھروں یہ شعر سی وہ یاد ہے وہ دوجی کتاب وچ وضاحت آ جاندی ہے پھر پڑھدے ہیں. اگر یجوز تو پہنچ گئے ہو، یجوز جی جائز ہے ضمہ بھی اور نصب بھی کندے وچ اول میں مع نصب ثانی، ثانی صرف منصوب بھی ہونا، صرف اول نو ضمہ تے نصب کیویں جائز نہیں. ذرا دھیان رکھے جی ضمہ اول کا وہ تو ظاہر ہے جی کیونکہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے. جی کیا ہے؟ منادہ مفرد معرفہ ہے. اور اگلا تیم جڑا ہے نا او مضاف ادی والا جی تے لہذا پہلے تیم دا اندر کوئی تعلق نہیں. ایک توجیہ اے وے تے منادہ مفرد معرفہ کی ہوندا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے. تے لہذا اس لیے یا تیم و تیمہ عدی کی یا تیم تیمہ عدی. اب یا تیموں میں تیم و مبنی بر ضم جی تے اگلا مورب منصوب. مورب منصوب. اور اسی طرح ثانی کی نصب بھی ظاہر ہے. ثانی کی نصب بھی ظاہر ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ اے جڑا ہے سمجھے نا جی اور جڑا دوجا تیم ہے ان دے نصب کیوں ظاہر ہے؟ جی اس لیے کہ وہ یہاں منادہ مضاف ہے. کیا ہے؟ منادہ مضاف ہے. اگلا تیم جی منادہ مضاف ہے. حرف ندا محذوف ہے. گویا یا تیم و یا تیمہ عدی تے منادہ مضاف کی ہوندا ہے؟ مورب منصوب ہوتا ہے. ہے یا یہ پہلے کی تاکید ہے. جی پہلے کی تاکید ہے. تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید ہے. تاکید ہے. اور پیچھے پڑھ چکے ہو کہ وہ کل بھی جڑا رولا پیا سی کہ بھی جڑا نا منادہ مبنی کے توابع جو مضاف ہوتے ہیں جی وہ کیا ہوتے ہیں؟ مورب منصوب ہوتا او ول مضافۃ تنصب جی او تو مضاف کی ہوندے نے منصوب ہی ہوندے تے اے پھر اے منادہ دا تابع بنیا نا کی تاکید اور ہے مضاف تو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. گل مک گئی. اے تے ایک باری پھڈا مکیا بھی پہلا مبنی بر ضم تے دوسرا مورب منصوب کیوں؟ جی اب دوسری صورت کہ اول کو مورب منصوب کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اول کو مورب منصوب کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی توجیہ اما نصب الاول پھر دو صورتیں نہیں. یا تو اس تقدیر پر کہ یہ جو پہلا ہے یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ عدی کی طرف. عدی کی طرف. اور تیم ثانی صرف تاکید لفظی ہے تے جے منادہ مضاف ہوے تے کی ہوندا ہے؟ مورب منصوب ہوندا ہے. اس واسطے یا تیمہ تیمہ عدین آگے سمجھے. یا علی تقدیر ان یکون مضافا الی عدی محذوف اندا مضاف لا محذوف ہے. تقدیر عبارت یا تیمہ عدین یا تیمہ عدین تو اول کو حذف کر دیا چونکہ ثانی موجود ہے. سوال ہے انج کیوں آکھیا ہے کہ الضم والنصب الضم والفتح کیوں نہیں آکھیا؟ کیا آکھیا جی؟ سوال ہے کہ الضم والنصب کہا ہے اور الضم والفتح کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب دیا ہے فتح دا مطلب ہونا سی مبنی بر فتح حالانکہ سجن مورب ہو گیا ہے اس لیے نصب کہا ہے فتح نے کہا. کیا آکھیا جی؟ جواب ہے کوئی کہ فتح کا مطلب ہے پہلے کہ ہمیں جاندی بھی عرش ہے جی کہ یہ مبنی برفات ہو. یہ جب اس کو نصب دیں گے نا تو اب یہ چونکہ اب یہ مضاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. یا مضاف ہے یا اس کا مضاف ہے محذوف ہے تب یہ مورب منصوب مبنی تو ہو نہیں سکتا. تو فتح تو مبنی کا ہوتا ہے. مبنی کا ہوتا ہے. آگے سمجھے. اور جائز ہے تیرے لیے اور جائز ہے تیرے لیے یا تیم و تیمہ عدین کی مثل میں یا تیم و تیمہ عدین کی مثل میں کیا جائز ہے؟ ضمہ اور نصب. ضمہ اور نصب. جی اور جائز ہے تیرے لیے یا تیم و تیمہ عدین کی مثل میں ضم. کیا جائز ہے؟ ضم اور نصب. اور پہلے وچ دوجے وچ نہیں دوجا تے منصوب بھی ہو. جی اور جائز ہے تیرے لیے یا تیم و تیمہ عدین کی مثل میں ضمہ اور نصب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب منادہ بنا دیا جائے کس کو؟ رب اللام کو. تو سوال دا جواب ہے یعنی جب قصد کیا جائے معرف باللام کے ندا کا، معرف باللام میں تعریف کی ندا کا،
تو کہا جائے گا کیا یا ایھا الرجل. ہون تفصیل الرجل اسم معرف بلام تعریف ہے. ہم نے قصد کیا اس کے ندا کا الف لام کو باقی رکھنے کے ساتھ، تو ہم نے کیا کہا یا ایھا الرجل، درمیان میں ایو کا واسطہ لائے ہیں اور ہاں تنبیہ کی بھی لائے ہیں، ہاں تنبیہ کی بھی لائے ہیں. اور ایون اسم مبہم ہے، بولا جاتا ہے کس پر؟ ہر مذکر اور مؤنث، مفرد یا مثنی یا مجموع پر. سارے آتے ایک تے. اور یا حاضر رجلو کیا مطلب ہے؟ یعنی جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم کو کہیں دوسری صورت کے ساتھ کیڑی یا حاضر الرجل، درمیان میں واسطہ لیں حاضہ کا حرف ندا اور منادہ کے درمیان، اور یہ حاضہ نہیں اور یہ اور چلو ٹھیک ہے. اور حاضہ اسم اشارہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ مبہم کے لیے، نہ کہ فرد معین کے لیے. وہ تو استعمال میں تعیین ہوتی ہے جی. ویسے وضع اس کی بعد مذکر محسوس مبصر کے لیے کوئی ہوئے وہ سنے ہی. جی. بسم اللہ. اور یا ایھا حاضر رجلو یعنی درمیان میں لائیں کس کو؟ اور حاضہ کو، دونوں کو. سمجھ آئی نا جی؟ کس کے درمیان؟ حرف ندا اور منادہ کے درمیان. ایشا بس. ہن توجہ کرا جی. محض احتیاجی ہوئی ہے ان مبہامات کی طرف. وچ کیوں لے آندے؟ اے جو اپنے گھر بیٹھے سن لیا کے وچ تے 45 سر دے دیتا ہے انہاں دا. کیوں لے آندے بھئی؟ محض احتیاجی ہوئی ہے ان مبہمات. کون؟ ایو تے حاضہ تے ایو حاضہ. ان مبہمات کی طرف حرف ندا اور منادہ کے درمیان، اس لیے کہ منادہ کیے باللام ہے اور یا بھی حرف تعریف ہے. بس مکرو جانا عربیوں نے تعریف کے دو آلوں کا اجتماع کس پر؟ اسم واحد پر. ایک قسم پر. چوکھا میٹھا ہو جائے گا نا پھر. تے پس انہوں نے جو ہے نا جی واسطہ لائے وہ کس کے ساتھ؟ مبہم کے ساتھ. وہ توسل کیا اور داخل کیا حرف ندا کو مبہم پر اور بنا دیا اس اسم معرف باللام کو تابع اس کے کس کے؟ ایھا کے، حاضہ کے، ایھا حاضہ کے. جی یہ لفظ کی اصلاح کے لیے. کس کے لیے؟ لفظ کی اصلاح کے لیے. لفظ کی اصلاح کے لیے کیا. مقصود منادہ وہی رجل ہی ہے. جی. سنیں جی. یہ اصلاح نال جواب دے گا نہیں، صرف لفظ ٹھیک کرنے واسطے. اور التزام کیا. التزام کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑنا، یعنی بنایا نحویوں نے لازم متحتم کس چیز کا؟ الرجل کا رفع. کس کا؟ الرجل کا رفع. یا ایھا الرجل کی مثل میں درا حال ہے کہ وہ بن کیا رہا ہے؟ منادہ. منادہ کے لیے. اور وہ منادہ کون ہے؟ ایون تے حاضہ تے ایھا حاضہ. باوجود ہے کہ جائز ہے صفت منادہ کے تابع جنا صفت، ایسی صفت جو تابع ہو کس کے؟ منادہ کے. اس میں جائز ہے کیڑی شے؟ رفع اور نصب جیسا کہ گزر گیا ہے. تے ایتھے لیکن صرف رفع یعنی معرب مرفوع کی. معرب مرفوع اس لیے کہ یہی مقصود بن ندا ہے. اس لیے کہ یہی مقصود بن ندا ہے. مقصود بن ندا ہے. ایک گل رہ گئی پیچھے آشیا نمبر 1 تھلے ویکھو نا اور نال جوڑو پچھلے کتاب وچ کون جی آئی. اینو جڑا نا کی بنایا؟ معرب مرفوع بنایا. کی بنایا؟ معرب مرفوع بنایا. ولم یقل ضمہ رفع رجل کیوں آکھیا ہے؟ باوجہ دور ہو جانے اس کے حرف ندا سے. پس جب دور ہو گیا کس سے؟ حرف ندا سے. تو پھر الرجل کیا بن گیا؟ تو پس جب ہو گیا ہر حالانکہ تھا مقصود تو یہی تھا لیکن حرف ندا کو ہو گیا دور، لہذا مبنی تو ہو نہیں سکتا. تو لہذا اب اس کی صورت وہی بنائیں گے جو الرجل جو یا زیدوں کی صورت ہے. آگے جی سمجھ، چونکہ دور ہو گیا اس واسطے مبنی نہیں ہو سکتا، رہنا معرب ہی ہے، شکل وہی دینی کیڑی الرجلو ایشا پاسے. اور بہرحال اس کے توابع ضروری ہے ان میں اعراب، کیونکہ وہ کس کے تابع ہے؟ شاباش سے واپس چلو. لأنہ اس لیے کہ یہ الرجل ہی تو مقصود بن ندا ہے. کیا ہے؟ مقصود بن ندا ہے. مقصود بن ندا ہے، یعنی
اس لیے کہ الرجل مقصود اصلی ہے کس سے؟ ندا سے، اور اسم اشارہ اور ایون یہ دونوں کیا بنائیں؟ یہ وسیلے بنائے ہیں ندا کے لیے فقط، کیونکہ دو اہل تعریف کٹھے ہو رہے سان نا، لڑائی مکائیے۔ اچھا بھائی، یہ چونکہ صرف وسیلے نے کی نے، وسیلے ہیں۔ ہاں اس تے دلیل دین دینی اور بڑی سی حاشیت ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے اگر حذف کر دے تو کس کو؟ الرجل کو، تو باطل ہو جائے گی، برخلاف صفت کے تیرے قول یا زید الظریفہ الظریف ہو، کیونکہ اگر تو ساکت کر دے کس کو؟ الظریف کو، تو ندا باطل نہیں، یا زید و ندا باقی ہے۔ توجہ کرو جی۔ اچھا جی مسئلہ آ گیا، سمجھ لگی جی؟ تو یہ مورب مرفوع ہے، مورب مرفوع ہے۔ یا یو اللہ زینہ وچ اللہ زینہ پہلو ہی مبنی سی، اس واسطے نے ہن مورب منصوب نہیں بننا جی۔ وتوابعہ بالجر یتفعل قولی کس پر؟ الرجل پر، یعنی التزام کیا ناویوں نے الرجل کے توابع کے، رفع کا، جیسے یا یو ہر رجل ہو، وہ تابع مفرد ہو یا مضاف ہو، ہن دوواں دی مثال، یا ایو ہر رجل الکریم، یا ایو ہر رجل صاحب الفارس سے، تے یا ایو ہر رجل ذو الحال، یہ سارے میں کی پڑھ رہے ہیں؟ رفع پڑھنا ہے۔ رفع، وجہ کی اس لیے کہ وہ رجل کے جو توابع ہیں وہ توابع ہیں اسم مورب کے، کس کے؟ اسم مورب کے، تو لہذا ہوں گے وہ اپنے مطبوع کی طرح مرفوع فقط، اور کچھ نہیں ہوں گے۔ برخلاف یا زید الظریف یہ تابع ہے مبنی کا، اس میں دو وجہ جائز ہے، وہ سمجھ آئی جی؟ اللہ دے ورش ہے۔ اچھا جی، وقالو یا اللہ خاصتاً، یہ جواب ہے سوال مقدر کا، تقریر اس کی یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ منادہ جب معرف باللام ہو تو واجب ہے ایون یا حاضہ کا درمیان میں لانا حرف ندا اور منادہ کے، باوجود اس بات کے کہ اس میں جلالت کیا ہے؟ معرف باللام ہے، اور کہا جاتا ہے ندا میں یا اللہ ہو بغیر واسطے لانے کس کے؟ ایو اور حاضہ کے۔ تو پس کہا فقال حاضہ، یعنی بکالا بھی خاص کر کے، یعنی نہ واسطہ لانا کس کا؟ ایون اور حاضہ کا، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ دلالت کے ساتھ، اس لیے کہ ایون اور حاضہ یہ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ تعدد اور ابہام پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے کس سے؟ تعدد اور ابہام سے۔ ایک وجہ اے جی، ایک وجہ اے جی، یا اس لیے کہ لام اس میں نہیں ہے تعریف کے لیے، بلکہ وہ کلمے کی جز بن گیا جب کلمہ علم بنا ہے تو، کیونکہ پڑھے سی کلوی وہ پہلے کلمہ معرب باللام ہو پھر علم بنے تھے، وہ الف لام جز بن جاتا ہے۔ جی فائدہ جی زبردست، اس میں جلالت کے خواص سے ہے یہ بات کہ حرف ندا بدل دیا جاتا ہے میم مشدد کے ساتھ اس کے آخر میں، یا اللہ کو یا کو میم مشدد سے بدلا کر اللہم پڑھنا ٹھیک ہے، کسی اور اسم نہیں بنا سکتے جی، کہ یا یر رجل کو جنن جی کہ الرجلم جی، انج نہیں بنا سکتے، صرف اس میں جلالت کا یہ خاص ہے جی، کہ یا کی جگہ آخر میں کیا کرے؟ مشدد لگا، اور سمجھ لگو نا، جی، یا اللہ تے اللہم دا معنی ایک ہی ہے، کندہ یا اللہ اور اللہم دا معنی ایک ہی ہے، اللہم صلی اللہ درود شریف ہے نا، جی، تے اندہ معنی کی ہے؟ یا اللہ، یا سمجھ آؤں دی جی، اللہم تے یا اللہ دا معنی ایک ہی ہے، معنی ایک ہی، دھیان رکھے دیجئے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ جی، اور نہیں کہا جاتا یہ باقی اسماء میں، جی، دوسرا مسئلہ اس میں جلالت کا حمزہ قطعی ہے، جی، کس میں؟ جب حرف ندا داخل کرے نا جی، تو پھر یہ حمزہ کیا ہے؟ قطعی بن، قطعی، لیکن جب یا کو میم سے بدلا دے آخر میں پھر یہ حمزہ وصلی ہے، پھر یہ حمزہ وصلی ہے، وَمَوْصُولَ فِي اللَّهُمَّ جی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ہے کہ قل؟ جی، قُلِ اللَّهُمَّ حمزہ بچ پڑے نہیں پڑھا، ہے شخص ایک ومنہا، اور ان میں سے یہ ہے اس میں جلالت کا جو لام ہے
اگر اس کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو تو اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے واللہ کیا واللہ جی اور ما قبل مضموم ہو تب بھی. اور اگر ما قبل مکسور ہو تو ترقہ کو نرم کر کے پڑھا جاتا ہے للہ للہ نہیں. برخلاف اس میں جلالت کے علاوہ جتنے لام ہیں ما قبل مضموم مفتوح مکسور جنہیں بھی ہوئے اس کو ترقیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. کس ترقیق نرم کر کے کیا کر کے لام پر نہیں ہوتا. صرف یہ اس میں جلالت کے لام کی خاصیت ہے. ما قبل مضموم ہو یا مفتوح تفخیم کے ساتھ. ما قبل مکسور ہو تو ترقیق رق پتلا کرنا. اور اگر باقی کسی اسم میں نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے. اچھا جی اگلا مسئلہ. اور وَلَكَ اے یجوز لَكَ جائز ہے تیرے لیے فی مثل یعنی ہر جگہ میں کہ ہو منادا اس میں مقرر اور مضاف بھی ہو. منادا مقرر ہو اور مضاف بھی ہو. منادا مقرر ہو اور مضاف بھی ہو. اندے وچ جڑا منادا ہے اینو مبنی بر ضم بنانا بھی ٹھیک ہے تے اور منصوب بنانا بھی ٹھیک ہے. جیسے یا حاتم حاتمو حاتمتین اس پہلے نو یا حاتمو بھی ہے تے ہا تیما بھی تیما میں اور حاتم تے حاتم دو مطلب لفظ ہے گا جی. سنا جی تے ایک مثال دیتی ہے دوجی مثال دیندے جی یا تیمو یا تیما تیما دین اگلا منصوب ہی ہے. بیس میں کیا ہے جائز ہے تیرے لیے وجہان دو وجہ جائز ہیں. کیا ہیں؟ دو وجہ. بسم اللہ. اچھا جی وہ کیڑی ہیں دو وجہ دھیان کرے جی بھائی. ضم تیم اول میں اس لیے کہ وہ منادہ مفرد معرف ہے تو لہذا کیا ہونا چاہیے مبنی بر ضم. اور نصب تیم اول میں اس لیے کہ وہ مضاف ہے کدھر عدی کی طرف. تو سوال ایک دوجہ عدی وچ کی واجہ وجاندہ پہ تے تیم ثانی وہ تو تاکید لفظی ہے اس کی وہ تو تاکید لفظی ہے اس کی. تے پھر جی یہ مضاف مضاف لے دے وچ ایڈا وڈا فاصلہ وار دیتا ہے اون دا جواب کیندا فاصلہ آ گیا. محض جائز ہے فاصلہ یہاں مضاف اور مضاف لے کے درمیان کیونکہ دوسرا پہلے دا عین ہے غیر تے ہے نہیں. سمجھ آئی ہوں؟ محض اور فاصلہ محض نہیں جائز کس کے ساتھ اجنبی کے ساتھ. اے شاباش اے تو پہلے دی توجیہ آ گئی جی کیوں مضاف اگلے ول تے بہرحال تیم ثانی بس وہ تو منصوب ہے حتمن اس لیے کہ سنیا جی اس لیے کہ تیم اول اگر مضموم ہو تو پھر تیم ثانی تابع مضاف بنے گا کیونکہ انہیں مضاف کندے والا عدی والا تے اعراب اگر تابع مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے کما عرفتہ اور پیچھے وال مضافہ تو تنصب. اور اگر تیم اول کیا ہو منصوب ہو او مضاف ہوئے تے پھر اے بن گیا تابع کندہ مورب منصوب دا تے مورب دا تابع لفظ دے تابع پھر علا نہ ہو کہ منادہ یہ مضاف ہو گیا دی مذکور کی طرف یا محذوف کی طرف تو پھر ثانی تابع ہوگا کس کے منادہ مضاف کے. تو منادہ مضاف کا تابع اس کا اعراب کیا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے. بیت یہ شعر ایک جریر دا تے پورا شعر سن لو آندے نے جی اون ایک شعر پڑھے سی یا تیم و تیم عدین لا ابا لکم اے تیم عدی اور تھوڑا پیو کوئی نہیں لا یلقینکم فی صوت عمر کہ نہ پہنچے تم کو اے عمر کی تکلیف میں. مطلب کہ بندہ انہوں نے علاقے دا یہ تیم جڑا ہے نا تیم عدی قبیلہ عرب کا لا بلکم یہ جملہ معترض ہے سمجھے نا جی. یہ کہا جاتا ہے ضم کے وقت اور تاجیر عیر دلانا کی انہوں نے پیو ہی کوڑی ہے گا جی آدھے نہیں پنجابی چاہیے انہوں نے ماں نہ پیو ناگ دا پیچ جیے یہ ہوں بھی عیر دوانے واسطے تے اکارت واسطے بھئی جے نہ تو کو ہوں کہ انہوں سمجھا ہی دینا نا جی.
تے باقی صوت یہ وہ چیز جو انسان کو پریشان کرے، مراد سے حجب، اور عمر نام ہے تیمی شاعر کا، مراد ارادہ کیا تھا اس نے جریر کی حجب کا، تو جریر نے خطاب کرتے ہوئے اس کی قوم کو کہا کہ منع کرو عمر نو میری حجب نہ کرے ورنہ اسی جڑا نا وال پنج کڈینے شعر سمجھ آئیے جی، انہیں کو شعر لکھ مارے جی، کی کیتا شعر لکھ مارے جی، چلو